بنی اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اسے اس کے گھر سے ہی نہیں شہر سے بھی باہر نکال دیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے پاس کھانے پینے کے اسباب ختم ہو گئے اور بھوک کی وجہ سے اسے موت نظر آنے لگی، اور سب لوگ اس کا بائیکاٹ بھی کر چکے تھے کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اس نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ تو پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں ہوتی اور گناہ کرنے سے بھی اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی، دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور اتنا کہتے ہی اس کی جان نکل گئی اور وہ مر گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، میرا ایک دوست جو جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو سبھی لوگ دوڑ کر اس جنازے میں شریک ہوئے تو دیکھا یہ تو وہی نوجوان ہے جو شرابی، زانی، جوہاری، بڑا گناہگار تھا اور جسے ہم نے شہر سے باہر نکال دیا تھا۔ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں جائیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا انسان تھا اور تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی انسان تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس کو موت نظر آنے لگی تو اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا۔ تو موسیٰ، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائے اور وہ بے بس ہو کر مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ موسیٰ، اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی ہے، میری عزت کی قسم اگر آج یہ مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کے طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ اس لیے آؤ میرے دوستو، ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے۔